بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم رائز آف جوڈائزم کو دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کی کس طرح شروعات ہوئی اور وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے جوڈائزم یا یہودی مذہب کی بنیاد رکھی۔ اکثر ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے اوپر تورا نازل ہوئی، خدا نے حضرت موسیٰ کے اوپر تورا نازل کی اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ نے تورا کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو بتائی۔ اس طرح جو ہے ہر یہودی مذہب کی بنیاد رکھی۔ لیکن دوستو، یہودی مذہب کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے رکھا تھا، جس کو ہم ابراہم بھی کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم نے یہودی مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کے اندر حضرت موسیٰ کا کیا کیا کردار ہے۔ آج اس ماڈرن دنیا میں تقریباً 8 ارب لوگ بستے ہیں، جس میں سے تقریباً 14 ملین کے قریب یہودی لوگ ہیں، یعنی وہ یہودی مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ اور اس میں سے سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں، یعنی 1.25 کروڑ کے قریب لوگوں میں سے سب سے زیادہ لوگ اسرائیل میں بستے ہیں، جو آج کے ماڈرن فلسطین، جوردن اور دوسرے جو عرب کنٹریز ہیں اس کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو، سب سے زیادہ جیوز امریکہ اور اس کے بعد یورپ کنٹریز میں سیٹلڈ ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریٹک ہے، وہاں پہ ریلیجیس فریڈم ہے، تو لوگ وہاں پہ زیادہ جیوز لوگ وہاں پہ زیادہ سیف فیل کرتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کے بعد امریکہ، پھر یورپ کنٹریز میں سب سے زیادہ جیوز سیٹلڈ ہیں۔ اگر ہم جیوز کو دیکھیں کہ یہ کب شروع ہوئی، تو دوستو یہ تقریباً 4100 سال پہلے، یعنی 4100 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا مونوتھیسٹک، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پرانی مونوتھیسٹک ریلیجن تھا، یعنی مونوتھیسٹک مطلب جو صرف ایک خدا پہ یقین رکھتا ہو۔ ایک سے زیادہ خدا پہ یقین رکھنے والے مذہب کو ہم کہیں گے پولیتھسٹک، جس میں آج کا ہندوازم اور دوسرے جو مذہب ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مذہب جو ہے وہ پولیتھسٹک ہے، یعنی مونوتھیسٹک بہت ہی کم ہے۔ ابراہیمک ریلیجن ہی مونوتھیسٹک ہے، جس میں اسلام، جوڈائزم اور جو کرسچینٹی، یہ تینوں جو ہے وہ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے۔ لیکن آج دیکھیں دوستوں کہ کرسچینٹی اور اسلام کی آبادی بہت زیادہ ہے، خصوصاً اگر دیکھا جائے تو جیوز کی آبادی سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، کہ جیوز سب سے پرانی مذہب ہے مونوتھیسٹک، لیکن دیکھا جائے تو اسلام اور کرسچینٹی جو ہے اس کے لحاظ میں زیادہ ان کی آبادی ہے، اسلام اور کرسچینٹی کی۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی دوستو؟ یہ اینشینٹ ایجپٹ سے شروع ہوئی۔ اس وقت جب فیرو کا دور تھا یا اس سے بھی پہلے، وہاں پہ کیا تھے؟ مونوتھیسٹک لوگ رہتے تھے جو ایک سے زیادہ خدا پہ یقین رکھتے تھے، یعنی جیوز وہاں سے شروع ہوئی جس معاشرے میں پولیتھیزم تھا، یعنی ایک سے زیادہ خدا پہ یقین رکھتا تھا، وہاں پہ توحید کا کوئی نظریہ ہی نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کس طرح ایجپٹ سے مونوتھیسٹک ریلیجن یا جوڈائزم کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابراہیم، جسے ابراہم بھی کہتے ہیں، اسے فادر آف پروفٹس کہتے ہیں، کیونکہ اسی کے بعد سے ہی پیغمبر یا میسنجر کا سلسلہ جو ہے وہ چلتے چلتے کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ تک، اسلام میں حضرت محمد تک، اور جوڈائزم میں حضرت موسیٰ تک جو ہے وہ پیغمبر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یقیناً تینوں مذہب میں حضرت ابراہیم کا بہت ہی زیادہ اہم کردار ہے۔ حضرت ابراہیم اسلام میں بہت ہی اہم پیغمبر ہیں، کرسچینٹی کے اندر بھی بہت ہی اہم پیغمبر ہیں، لیکن جوڈائزم کا تو فادر ہے، کیونکہ اسی نے ہی جوڈائزم کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر ہم حضرت ابراہیم کو دیکھیں تو وہ ہیبریو یا ہیبرانی جو ہے وہ ایک وہاں کے رہنے والے تھے، یعنی اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہیبرانی تھے، اور وہ ایجپٹ میں رہتے تھے جہاں پہ لوگ پولیتھسٹک تھے، یعنی ایک سے زیادہ خدا پہ یقین رکھتے تھے۔ اگر ہم اینشنٹ ایجپٹ کی بات کریں تو وہاں پہ یقیناً موت کا الگ خدا تھا یا دیوی دیوتا تھا،
زندگی دینے کے لیے الگ، پانی کے الگ، چاند کے الگ، سورج کے الگ. اس طرح جو ہے وہ ایک پولیتھسٹک سوسائٹی تھا جہاں پہ لوگوں کا یقین مختلف خداؤں پہ تھا. اور دوستو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ آپ اس معاشرے میں لوگوں کو اکٹھا کریں. یعنی وہاں پہ خدا جو ہے حضرت ابراہیم کے اوپر وہی نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس پولیتھسٹک سوسائٹی میں ایک خدا کا میسج جو ہے وہ پھیلائیں، اور کیا کریں کہ آپ اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں اور جا کے اسرائیل میں، جو آج کا اسرائیل ہے، ماڈرن اسرائیل، وہاں پہ جا کے اپنے لوگوں کے لیے الگ ریاست بنائیں. یعنی اس وقت بادشاہت ہوتے تھے، تو اس طرح اپنی لوگوں کے لیے الگ زمین وہاں پہ وقف کریں. اور حضرت ابراہیم اپنی جو اس میسج کو لوگوں کے اندر سپریڈ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا ایک ہے، آپ اس طرح کے پولیتھسٹ خدا پہ یعنی زیادہ خدا پہ یقین نہ رکھیں. اور اس طرح حضرت ابراہیم اپنے کچھ فالوور کے ساتھ ایجپٹ سے آج کا ماڈرن اسرائیل جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اپنے ٹیچنگ کو پھیلانے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے الگ ریاست بنانے کے لیے. اور اس طرح دوستو حضرت ابراہیم یا ابراہم جو ہے وہ جوڈائزم کا پہلا پروفٹ بنتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دوستو ایک بیوی تھے سارہ، جس سے حضرت ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور اس طرح حضرت ابراہیم کے پاس ایک لونڈی تھی. یعنی اس وقت وہاں پہ نوکر کا بہت زیادہ رواج تھا، لوگ اپنے گھر میں لونڈے رکھتے تھے. وہ نوکر تو نہیں تھے، لونڈی تھے. اور حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں، حضرت حاجرہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ لونڈی کے ساتھ ایسے ہی جو ہے وہ بچہ ہوئے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے حضرت حاجرہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں. حضرت حاجرہ جو ہے وہ لونڈی تھی. اور اس طرح 90 کی عمر میں، یعنی حضرت ابراہیم کی عمر 90 تھی، اس کا عمر تقریباً 90 تھا، اور اس کو حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں حاجرہ کے ساتھ، اپنی لونڈی کے ساتھ، یا اس کو بعد میں شاید بیوی بھی بنی ہوگی. اس کے ساتھ حضرت اسماعیل ہوتے ہیں. اور دوستو جو پیغمبر محمد ہے ہمارے اسلام میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، ہم جو جب اس کو آگے پیغمبری کا سلسلہ آگے دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل سے جا کے ملتے ہیں. لیکن جب 94 سال حضرت ابراہیم کی ہوئی، یعنی 4 سال بعد اس کا حضرت سارہ کے ساتھ بھی ایک لڑکا ہوا، جسے ہم اسحاق، آئزیک یعنی حضرت اسحاق بھی کہتے ہیں. اور بعد میں جا کے حضرت اسحاق ایک بہت ہی اہم شخصیت مانتے ہیں جوڈائزم میں. حضرت ابراہیم اور سارہ کے درمیان جو بیٹا ہوتے ہیں ہم اسے آئزیک یا اسحاق کہتے ہیں. اور حاجرہ جو لونڈی تھی حضرت ابراہیم کی، اس کے ساتھ جو بیٹا ہوتے ہیں اسے ہم اسماعیل کہتے ہیں. اور اسلام میں اسی اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم قربانی دینے گئے تھے، پھر وہاں پہ جانور کی قربانی ہوئی، خدا کی طرف سے کسی جانور کو بیٹا دیا گیا، کسی جانور کو اتارا گیا. اس طرح حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ ایک جانور کی قربانی ہوئی. اور اسی کو آج مسلمان عید الاضحیٰ کے طور پر پریکٹس کرتے ہیں. اور جوڈائزم میں بھی اس کے اوپر کافی ان کا ایمان ہے. اور دوستو حضرت ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اور اسحاق کا ایک بیٹا ہوتا ہے یعقوب، جسے جیکب بھی کہتے ہیں، جسے لوگ بعد میں اسرائیل بھی کہتے تھے. اور اسی وجہ سے جو ریاست بنا ہوا اسرائیل وہ اسی کے نام سے پڑا ہوا ہے. اور حضرت یعقوب کا بھی 12 بیٹے ہوتے ہیں، اور اسی بیٹے کے 12 بیٹے کے نام سے الگ الگ ٹرائبز بنتے ہیں. یعنی جو 12 بیٹے تھے وہ الگ الگ ٹرائبز کو لیڈ کرتے ہیں. اور اسی 12 بیٹے میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا یا جوڈا. اور دوستو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب کو جوڈا یا یہودا اسی نام جوڈائزم کہتے ہیں، آج کل ہم یہودی مذہب کو جوڈائزم کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں، وہ اسی بیٹے کے نام سے پڑا ہوا ہے. اس مذہب کا نام ہی اسی بیٹے سے پڑا ہوا ہے. یہودا کو جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو یہودی، جوڈا کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جوڈائزم. اور بعد میں حضرت یعقوب کیا کرتے ہیں، اسی اپنے 12 بیٹے کے جو ٹرائبس ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ریاست بناتے ہیں جسے اسرائیل کہتے ہیں. آج اس وقت اسرائیل کہتے تھے کیونکہ
یہ حضرت یعقوب کو اس وقت کے لوگ اسرائیل کہہ کے بھی پکارتے تھے، تو اسی کے نام سے ریاست کا نام حضرت یعقوب کے نام سے پڑا ہوا اسرائیل، اور یا اس مذہب کا نام اس کے ایک بیٹے یہودا یا جوڈا سے جوڈائزم پڑا ہوا ہے۔ اور دوستو جب حضرت یعقوب اسرائیل یا یہودیوں کے لیے ایک ریاست بناتے ہیں اسرائیل کے نام سے، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف بادشاہ جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک تھے کنگ سلیمان، کنگ ڈیوڈ یا داؤد بھی کہتے ہیں، یہ دونوں اسلام میں پیغمبر بھی ہیں۔ تو دوستو وقت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، یہودی کی جو اسرائیل ریاست ہے وہ کمزور پڑتے ہیں، اور یہودی جو لوگ اسرائیل کے اندر رہ رہے تھے ان کے اوپر مختلف لوگ آ کے حکومت کرتے ہیں یا وہ کے پیچھے بکھرنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم پیغمبر جوڈائزم کے اندر آتے ہیں، وہ ہے موسیس یا حضرت موسیٰ۔ حضرت ابراہیم نے ایک مونوتھیسٹک ریلیجن کی بنیاد رکھی جوڈائزم کی یعنی، لیکن دوستو ہم فاؤنڈر حضرت موسیٰ کو ہی مانیں گے جسے ہم موسیس بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ نے ہی یہودیوں کو اندھیرے اور غلامی سے نجات دلایا۔ حضرت موسیٰ نے ہی تورا کو لکھا تھا دوستوں، جو آج کل جوڈائزم کا بہت ہی ایک اہم کتاب ہے، ان کا ریلیجیس کتاب ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خدا نے اس کے اوپر ہی نازل کیا تھا تورا کو۔ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی دریا کے تھرو بہا دیا تھا، اور وہ جا کے ایجپٹ میں فیرو کے محل کے پاس دریا سے اس کی بیوی فیرو کی بیوی نے اس کو نکالا، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ اور دوستوں وقت کے ساتھ حضرت موسیٰ فیرو یعنی اس کی جو رائل فیملی تھے اس کے کافی کلوز رہے۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں پہ رہنے والے جو جیوس لوگ ہیں ان کی حالت کافی حد تک خراب ہے، یعنی وہ غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور فیرو ان کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں، ان سے کام بھی کروا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے فیرو سے کہا کہ آپ ان کے اوپر ظلم نہ کریں، آپ ان غلام کو غلامی سے آزاد کریں، تو فیرو نے کہا کہ نہیں، ان کو اگر ان جیوز کو یا غلاموں کو اگر ہم آزاد کریں گے تو یہ ہماری تخت کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے خلاف ریبیلین بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی ڈیمانڈ بڑھی تو وہاں سے فیرو نے حضرت موسیٰ کو کہا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ جو ہے دوستو وہاں سے سفر کرتے ہیں، کہاں؟ کینان کے لیے، وہاں سے ہجرت کر کے کینان جو آج کے ماڈرن اسرائیل کے قریب ہے وہاں پہ آتے ہیں، اور وہ وہاں پہ آ کے کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ سنائی یا طور سینا پہاڑ کے اوپر تھے، وہاں پہ پہلی دفعہ خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، مطلب وہاں پہ خود حضرت موسیٰ آتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وحی کے تھرو ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ جو خدا تھے وہ ایک بچے کے روپ میں وہاں پہ حضرت موسیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ دوبارہ مصر جائیں، جا کے وہاں پہ جو جوس لوگ ہیں ان کو غلامی سے آزاد کریں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے جاتے ہیں دوستوں دوبارہ ایجپٹ، مصر، وہاں پہ جا کے فیرو سے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، آپ ان جیوز کو، ان غلاموں کو آپ آزاد کریں، لیکن فیرو نہیں مانتے ہیں۔ وہاں پہ ہم اسلامک جو پرسپیکٹو سے دیکھیں دوبارہ تو ہم وہاں پہ لاٹھی نیچے پھینک کے پھر وہ سام بننے کا یہ تمام واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پہ حضرت موسیٰ کسی نہ کسی طرح غلاموں کو آزاد کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، تو فیرو اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور پیچھا کرتے کرتے پھر وہ سمندر میں پہنچتے ہیں۔ تو پھر وہی کہانی ہے دوستوں کہ حضرت موسیٰ وہاں سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ سمندر کے اندر دب جاتے ہیں، اور بعد میں حضرت موسیٰ ان تمام لوگوں کو اسرائیل لے کے آتے ہیں، پھر وہاں پہ تورا لکھتے ہیں حضرت اسرائیل،
سوری حضرت موسیٰ جو ہے وہ اسرائیل لوگوں کے لیے وہاں پہ تورا لکھتے ہیں۔ اس طرح دوستوں حضرت موسیٰ جوڈائزم کے اندر ایک بہت ہی اہم پیغمبر، اور یقیناً اسلام کے اندر بھی ایک بہت ہی اہم پیغمبر ہے، لیکن جوڈائزم کے لیے بہت ہی اہم پیغمبر ہے، اور آج تک جوڈائزم حضرت موسیٰ کو لاسٹ میسنجر مانتے ہیں، اور اسی کی لکھی ہوئی تورا کو آج تک فالو کرتے ہیں۔